صداقت سمجھنا قرآن اور دعوت اسی کی طرف ہے آپ کی عشق کی طرف ہے جو خدا مندر الہی کی طرف ہے پڑھنے کی توفیق دے جتنے متناس ہو رہے صدی کون طرف ہے مردہ کے زندہ کون طرف ہے شان میں سے کون طرف ہے گا زندگی زندہ دل کا نام ہے جتنے طرف ہے سب بادشاہ ہیں سب کے راج ہیں سب نوازی ہیں سب داخل ہیں یہ اللہ کا فضل عظیم ہے ہم اس کرم کے کہاں سے قابل حضور کی بندہ پر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ظفر نواز صاحب وہ بھی عالمدین ہے وہ انجینئر سیول انجینئر تھی نگاہ پئی آج ماشاءاللہ مدر آباد الحمدللہ آج 100 مدرسہ بن 100 بچے پڑھ رہے ہیں آج مسلمان اپنے نبی کی بات سے ایمان لیتا ہے آج مسلمان ہندوؤں کو بات کر رکھا تھا کیا بات ہے پہلا سوال نماز ہوتے ہیں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہو ہاں کتنے پڑھتے ہو نماز پہلا سوال ہی نماز ہوتے رہے گا اس واسطے ہم بھول چکے ہیں لہذا کرنا صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں کرنا صاحب میجر تھی آپ پوری دورہ آج 400 بچہ پڑھ رہے ہیں دین کی تعلیم 100 بچی پڑھ رہی تھی ہزاروں کی تعداد مرید ہو چکے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہمیں آنے کا مقصد کیا ہے ہمیں بھول بالکل پتہ نہیں جسے پوچھتے اپنے کیا کر رہے ہیں میں پرانا کاروبار کر رہے ہیں میں تیرے کاروبار واسطے پیدا کیا ہے اللہ نے فرمایا وہاں خلاق کو جنتا واقعی سارے کرنے یا بدو میں نے تیرے کس واسطے پیدا کیا ہے عبادت واسطے ہر کام مشکل ہے اناڑی واسطے گاڑی چلانا مشکل ہے ہڑپا واسطے لکھنا پڑھنا مشکل ہے نماز پڑھنی مشکل ہے الحمدللہ داڑھی دکھانی مشکل ہے آج پنڈت ہے وہ ہندو کا کہنا مانتا ہے ہم اپنے نبی کی بات نہیں مانتے ہم نبی کو مانتے ہیں حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اچھا بست کرو کیا نبی کی بات مانی ہم کیا نبی کی بات مانی ہم اس واسطے یہ اللہ کا فضل ہے جس کا عرس ہو رہا ہے بہت بڑے عالم دین ولی میں نے جب دیکھا تو میرا دل تھی میں ایک دفعہ میرے ملک سے ایک دفعہ مل کے دیکھا تو صحیح زندگی نے ساتھ نہ دیا پھر جب کسانوں میں نے دیکھا تو زیادہ لکھاپی تھی میں کہ بیٹے تیرے میں نے پڑھانا ہے آج پڑھ کے آج ماشاءاللہ آج کتنے لوگ ہیں کسان دین کی تعلیم پڑھنا وہ دنا ہے دنا کون ہے کہ خدا اور رسول کا حکم ہوتا ہے دنا ہے تو خدا اور رسول کا حکم ہوتا ہے وہ کون دنا ہے اتنا بھی نہ عجورت ہو رہے کسے چودری دا کسے نیڈان دا وہ ہو رہے نہ امیر آتے نہ وزیر آتے سدا لنگر چلتے فقیر اللہ پاک صاحب کو سمجھتا ہوا ہے ظفر باز صاحب تھوڑا سا کیونکہ یہ جو لوگ کو نہ سمجھ ہے کہ انہوں نے لگی نہیں بندہ طرف رہا ہے کسی کو پوچھا بابا جی کیوں طرف رہا ہے انہوں نے کہا بیٹے کپڑے وہ آگے آگے جائے پھر طرفے کا آپ نے ہاں جی یوں لگے تھے دل وہ آگے آگے جائے مشہور ہاں تمہارے والد کتنا ہے جان کی طرف رہا ہے اس کی طاقت زیادہ جلدی چلی گئی جو میں ہے مدینے سے منگائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے سینے میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نظروں کلام آباد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام النبي والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله واستغفر الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا رسول الله وعلى آله وصحبه اللہ کی عزت کا کرو مرتبہ شکر ہے اس
مالک کائنات صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اپنے محبوب بندے کی سنگت نصیب فرمائے. اسی بہت خوبصورت تقریر سنتے رہے. ایک بات میں بھی سوچتا رہا کہ جتنا مشائخ کا نام لیا جاتا رہا ہے انہوں نے جدوں اسی حالات زندگی پڑھتے ہاں تو علم کے نال ایک باطنی نور بھی اسی پڑھتے ہیں. حضور غوث کلین کا ذکر ہویا تو اسی کتب یہ پڑھیا ہے کہ جدوں آپ گفتگو فرماندے ہیں تو آپ کی کرتے ہیں گفتگو فرما کے آتے ہیں ان کیلو کال ختم اور حال شروع. یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں بیان ہوتی کہ کیلو کال تو آپ یقیناً کرتے سن کتب پڑھایا کرتے سن لیکن دوسری بات کیوں نہیں بیان ہوتی یہ اب تک میرے بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب حضور غوث کلین آپ پہلے تقریر فرماندے نے اور فرماتے نے کیلو کال ختم اور حال شروع. اس وقت آپ یہ لفظ فرماتے نہیں شیخ کے محقق شیخ عبدالحق محدث دین رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے زبان سے لفظ حال نکلتا ہا ہر طرف کوہرام مجلس کے اندر بات ہوتا ہا کو روتا ہا کو دردا ہا کو کپڑے کھاتا ہا تاکہ کچھ لوگ مار جایا کرتے. میاں شیخ محمد صاحب شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتب اٹھا کے دیکھو گے تو اس کی وہ نام کتنا خوبصورت ہے لیکن انہوں نے بھی اسی طرح ہی ملے گا کہ لوگ گزرتے سن اور جب وہ جایا کرتے سن سڑک پر شریف اتھو والے پاسی لوگ آتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے پکڑ واسطے آ رہے ہیں. آخر کی وجہ ہے کہ ایک بات بیان ہوئے دوسری کیوں نہ ہوئے. امام ربانی کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام ربانی نے ایک لفظ بیان فرمائے. آپ فرماتے نہیں کہ وارث پیغمبر کون ہے جو علم ظاہر کا بھی وارث ہے علم باطن کا بھی وارث ہے. اس کو آپ وارث پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کے کل یہ باطن والا نور بھی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیلو کال والا علم بھی موجود ہے. اس وقت ناکامی کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو ایک علم ہوئے دوسرا نہ ہوئے تو پھر کی ہے وہ انکمپلیٹ ہے مکمل نہیں ہے. اس واسطے اگے تبدیلی والا شعبہ نہیں آ رہا. لوگ گفتگو سن کے چینج نہیں ہویا کرتے اور اتنے کی ہوتا تھوڑی دیر بیٹھتا ہے نظرہ پڑھتیاں نے اگلی دفعہ عالم نہیں بدلیا ہوتا. وہی عالم دین جو جماعت چھوڑ بیٹھتا ہے احساس اس طرح نہیں ہوتا اس اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہوتا لیکن اللہ والے کی صحبت سنتا ہے تہجد بھی قضا نہیں ہوا کرتا. تو یہ بات تو ضروری تھا کہ بھئی ایک قرآن و سنت والا علم بھی ہوئے اور حضور کے سینے والا نور بھی ہوئے. کہ جب دونوں چیزیں جمع ہونے کیا پھر کمال ہوئے. اور ایک چیک کر کے دیکھ لو حضور کے سینے میں نور کی پہچان بھی نال ہوئے گی کہ چہرہ چمکتا ہوئے گا. ایک بات میں خود کئی علماء کے سوال کیتا ہے کہ تسی لوگاں نو دستے ہو اور عجیب بات ہے داڑھی کالی کیوں کرتے ہو بڈھے ہو گئے ہو تو ہم تو چٹی کرنی چاہیے یا مہندی لگانے پتہ تو لگتا کہ یہ آدمی اور عجیب ہے تقریر ہو رہی ہے اور داڑھی کالی. بے شک کی سرکار فرمان میں جنہوں اللہ نے عمر زیادہ کتنی چٹی ہو گئی کون اس کو کالی کرنے کا کی مطلب ہے کیا جواب. نئی حدیث پڑھی ہے امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت میں کہتا ہے سب تو پہلے سفید بال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا پہلے کالے ہی ہوتے سن زیادہ عمر کے باوجود بھی بال کالے سن. آپ نے آئینے میں دیکھیا چہرہ تو بال سفید نظر آئے کہ یا اللہ کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا عزت وقار ہے کہ یا اللہ کے عزت وقار ہے پھر سارے سفید کر دے اور اللہ نے سارے ہی سفید کر دے. تو جب عزت و وقار ہے تو پھر آخر کی ضرورت ہے کہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے اور پھر بھی کالے کر کے دستا ہے جوان عمل میں نہ جوان ہونا چاہیے کہا کم جوانہ والے کرتا لیکن وہ بات نہ رہی. تو اس وقت معاملہ ہے کہ میں کی دس سکتا کہ میں تو سیول انجین نہیں کیتی ہوئی میں تو اس بات سے نہیں آیا مرشد نے نظر ہوئی تو وہ سیول انجین کے والی جاب چھوڑ کے اس طرف آ گیا. میں نے کی بتا مدرسہ کیسے واقعہ جانا میں یونیورسٹی پڑھتا ہے لیکن ہوں میں مدرسہ بنا لیا میرا بیٹا بھی عالم میرا بھائی بھی عالم میرا دوسرا بیٹا بھی عالم
تو سارا اس طرح نظام کیوں بدل گیا؟ لیکن ایک عالم دین ہے، اس کو پوچھا جائے تیرا بیٹا کی کر دو، کہنے وہ نا ڈاکٹری کا کورس کر رہا۔ عالم دین ہے، بیٹا وکالت کا کورس کر رہا ہے۔ ساڈے مرشد کی نظر پئی تو ایک دنیا دار وہ دین والے پاس سے آ گیا، اور ایک عالم دین ہے اصل باطن درست نہیں ہویا، صرف ظاہر درست ہویا ہے۔ اس واسطے بیٹا یا وکیل ہو رہا ہے یا ڈاکٹر ہو رہا ہے، بیٹا عالم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر میرے تے اللہ کا فضل ہو گیا ہے، میں سمجھنا کہ میرے تے اللہ کا کرم ہے، پھر میری خواہش ہوگی میری ساری نسل سے قیامت تک یہ کرم ہی رہے۔ اگر ایک عالم دین سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے تے کرم کیتا ہے، میں وارث پیغمبر ہاں، تو کی خیال ہے اولاد کیوں وارث پیغمبر نہیں بنا رہے؟ اس مطلب ہے باطن کے اندر کمی آ گئی ہے، ظاہر بھی ضروری، باطن بھی ضروری، یہ علم دین قرآن و سنت والا بھی ضروری اور باطن والا نور بھی ضروری۔ جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی پھر ہر طرف نور ہی نور نظر آئے گا، پھر سارے چہرے سنت والے نظر آئیں گے، پھر نعرے لگوان کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر دیکھنے کے نال ہی معاملات درست ہو جائیں گے۔ آگے صحابہ کا کی معاملہ ہے، حدیث اٹھا کے دیکھو، بیٹھتے کس طرح سن کہ جویں سراں تے درندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی جی حرکت کی تھی تو اڑ نہ جان۔ ایک ہی چیز ہاں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ چکا ہا، سینے سے نور آ گیا ہا، اور یہ نور آیا کس طرح کرتا ہے؟ یہ محبت کے نال دیکھ آیا کرتا ہے۔ جتنی بھی حدیث اٹھا کے دیکھیے، صحابی آنکھیں اسے نو جلتا ہے جس نے ایک دفعہ محبت دے نال حالت ایمان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے کو دیکھ لیا۔ جب اس نے کمال محبت نہ حضور کا چہرہ دیکھا، حضور دے سینے دے نور کا فوراً رنگیا گیا، اور حضور دے نور دے نال جڑا شخص براہ راست رنگیا جائے اس کو صحابی رسول اللہ کہا جائے۔ اگر صحابی دے سینے دے نور نہ رنگیا جائے گا تو تابعی کہلائے گا، اس کے سینے دے نور نہ رنگیا جائے گا تبع تابعین کہلائیں گے۔ اسی طرح اولیاء امت دے سینے دے وچ نور چلتا آئے گا اور رنگیا جائے گا، وہ کی ہے حضور دا نور، لیکن دل واسطہ ہو جائے گا۔ صحابہ براہ راست حضور دے نور دے نال رنگے ہوئے، باقی ساری امت دل واسطہ، اسی تو دل واسطہ دا حال یہ دیکھ رہے ہیں جو براہ راست ہوں گے انہوں نے کی پوزیشن ہے۔ اور ایک بات وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق پہ جدو نظر پائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب تو خوبصورت قلب محمد پایا۔ پھر کہ حضور نے مجلس بھی وہ لوگ اللہ نے منتخب فرمائے، اللہ کی نظر کے اندر جو سب دعالا عرفہ لوگ ہیں، حضور کی ساری امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رضی اللہ نے بنائے، اور انہوں نے شان ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے وہ طبقہ ثابت کرنا رہا ہے۔ اگر ہونے والے لوگ ہوں شاید حضور کی نظر نہ مر جایا ہے، یہ ممکن ہی نہ کہ یہ لوگ برداشت کرتے، یہ تو حضور غوث سکرین کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتے، اور مردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کس طرح برداشت کرتے؟ وہ لوگ سن امام ربانی فرماتے ہیں انہوں نے وسیع ذات سن، اس وجہ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو برداشت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ ہوئے تو کی ہوئے گا؟ زبان دلہ حضور نے کلمات بولے اور سینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوئے، پھر دیکھیں کی معاملہ ہوگا۔ جتنی کتب اور یہ کرام ہیں ایک بھی ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر بات نہ ہوئے کہ حدیث بھی تسی سن رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے میرے سینے پایا میں ابو بکر صدیق سینے ظاہر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے بائی سینے والا یہ معاملہ جو ہے یہ بھی چلتا آیا، اور حضور کی زبان مبارک کی جو نکلیا وہ صحابہ نے حفظ کر لیا، وہ حدیث ہوگی قرآن ہے، وہ بات بھی ضروری، سینے والا نور بھی ضروری۔ اللہ پاک کی مہربانی، اللہ پاک نے سانو ایسا مرشد دے دیتا جس نے سینے چڑے نور سانو نصیب ہویا، اور اس نور کی کہ برکت کی ہوئی ساڈے کے بندے جو یونیورسٹی پڑھے ہوئے سن انہیں مدرسے سے پڑھا رہے، سانو مدرسے سے چلان کا بھی کوئی نہ پتا، طریقہ کار کا بھی کوئی نہ پتا، صرف وہ مرشد کی نگاہ وہ سارے طریقے بھی آنے شروع ہو گئے، کتاباں پڑھنے کی شوق بھی پیدا ہو گئی، اور علماء کو بیٹھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا، وہ سارا ایک نظر دے وچوں ہی سارا کچھ سیکھنا شروع ہو گیا۔ جتنے اسی علماء کی گلاں سننا پسند نہ سے کرتے اور ساری تقریر سنیں لگتا ہے تھوڑی ہوئی، ہن کتاباں پڑھتے ہیں تھکتے ہی نہیں، پہلے تھک جایا کرتے ایسے۔ یہ سارا یہ نگاہ کا کمال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دے نال ہی ثابت ہویا ہے کہ بات بھی یاد رکھنی ہے
کہ صحابی پڑھا نال نہیں ہویا، صحابی صحبت دے نال ہویا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری نے اندر لکھ رہے ہیں کہ صحابی نے یہ شرط نہیں کہ اتنے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ پڑھیا ہوئے، نہیں، ایک نظر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے پڑھی ہوئے لیکن حالت ایمان ہو۔ اگر اس حالت میں ہو گیا تو کتنے دنیا دے علماء صوفیاء سارے مل کے صحابی کے کلمہ دی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس بعد ہے جو علم والا شعبہ ہے 23 سال اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیتا، اس لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہے کہ زیادہ مدت کے اندر ساری زندگی آدمی طالب علم کی رہے۔ وہ دونوں علم بھی حاصل کرنے چاہیے، علم ظاہر بھی علم باطن بھی۔ اللہ پاک سانو اس پر سلامت رہے تو دونوں ہی چیزیں رہے دنیا ادھر کی سارا کمال ہے۔ ہمیشہ دو تابع روشنی ہوتی ہے، ایک واقعی ایک یہ لوتھڑا ہے، ایک دل کا لوتھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہے تو سارا وجود ٹھیک ہے۔ اور کون کا سکتا میرا لوتھڑا ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہوئے گا، داڑھی نہیں موائے گا، گانے نہیں سنے گا، شراب نہیں پیے گا، نماز نہیں پڑھے گا، معلوم ہے ابھی اندر ٹھیک ہو۔ آپ کے قریب والے ہیں، پہلے ابھی تھی نا فرق ہے، کوئی بھی چیز آپ پہ آپ نہیں پڑتی، کوئی بھی چیز آپ پہ آپ نہیں پڑتی، چیز واسطے سیکھنا پڑے گا، اپنی چیز بناتے ہیں۔ گاڑی بنائی تو سیکھیا، مکان بنایا تو سیکھیا، زیور بنایا تو سیکھیا، کپڑا بنایا تو سیکھیا، یہ بندہ بنانا یہ تو کوئی سیکھے کسی نے۔ کام میں بات محمد نبک چاہتے لال پڑھا پیر پٹھان میں پنجابی مرشد نے نکاح کی تھی، میں پریکٹس کام کرتا تھا، 3-4 چیز ساتھ ایک تو آٹے کا لے جاتا تھا۔ مرشد کامل خدمت جاگی حضرت ایوب نثاری تھی، داتی گھر میں بڑے بڑے کوٹھیاں لے بندے رہ گئے، لیکن ٹھکیاں ڈھائیں تیرے خدا آدھا جب لوگ دی طرح طرح چل رہی حضور دی جاتی ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر حضور نے فرمایا میری جاتی بڑی سیانی۔ کسی چیز ہوتے ہماری زبان میں مہار کہتے ہیں، رسی جو ناک میں ہوتی ہے، حضور نے فرمایا تو رسی چھوڑ دو، یہ اپنے آپ سیانی ہے، جس گھر میں بیٹھے گا میں اس گھر میں بیٹھا ہوں، جتنے جا کے بیٹھی ہے حضرت ایوب نثاری بھی جاتی۔ میری بھی قسمت جاگی، ایک کمرہ تھی کہ میری قسمت جاگی، مرشد میرے گھر تشریف وقت کا مجدد آج سخت لے کے پیر تک سیلفی پوری دنیا دیتے ایسی درنگی کر رہے، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا موڑ دے یا در۔ آج الحمدللہ 60-70 قرار دے گئے ہیں، بچیاں کا مدرسہ ہے، بچہ کا مدرسہ ہے، اپنے مری سارے نہیں سیلفی 100 مدرسے ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں ہم بہت سو چکے ہیں، اس واسطے ڈرائیور بنانے سے کوئی وقت لگے گا، کاری بنانے سے وقت لگے گا، مولانا بنانے سے وقت لگے گا، لیکن آپ نے سواروں واسطے کو کامل مرشد مل جائے وقت طرح نہیں لگے گا۔ جب نگاہ ہوئے گی یک دم تبدیلی آتے۔ آج اللہ کا شکر ہے تقریباً 600 بچی نے امتحان دیا، 400 بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ سب کو سمجھتا ہوتا ہے۔ گاڑی کی لینڈمنٹ خراب ہو، سواریاں جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہیں؟ کون دسے گا؟ ڈرائیور صحیح کر سکتا ہے؟ اور گاڑی کی لینڈمنٹ صحیح نہیں کر سکتا، جاپی کی میں کرے گا؟ ایک رستہ بہت مستقیم سیدھا رستہ، سیدھا رستہ، اس سے جب چلے گا تو سکون ملے گا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ دستور پرانا جس کا کھانا اس کا کھانا۔
تقریر نہیں کی، کوئی گانا نہیں لگایا، ایسے کی طرف سے چپوڑا کیا ہے، ہاں ایسے کی طرف چپوڑا اس واقعہ چلو نظر میں ایک تار ہوگی نسبت والی تو اور نسبت ہے، اسے بول نہیں ہے، نہ پکا چمکتا ہے نہ پکا تڑپتا ہے نہ ڈوب چمکتی ہے، ایک تار ہے نسبت والی جس میں کرنٹ آ رہے ہیں، ہماری قسمت جاگ پہ ہی ہمیں کرنٹ والی تار نہ ہمارا نسبت ہو گیا، آج جہاں نال لگتا ہے وہی طرف اٹھا جاتا ہے، ہمیں کسی نے سبق نہیں دیا۔ ایک تجویز کا قانون ہے، 29 حروف ہے، جتنے تک مشق کرانے والا نہ ملے تو ساری زندگی کیا میں دھرا ہے قاری نہیں بن سکتا۔ ایک ہے زبان کا قاری، ایک ہے قلم کا قاری۔ زبان کا قاری وہ تجویز والا ہوتا ہے، قلم کا قاری وہ سلوک والا، لیکن شرط دونوں واسطے ہے، استاد ملے گا تو تب بھی قاری بن سکتا ہے، اس دوسرے کو صحیح کرنے واسطے ہے تو سلطان عارفین ہے دل تیرے سمندروں ڈوبے تے کون دنا دیا جانے ہو بچے پیڑے بچے جھیڑے تے بچے من مہانے ہو جانا طبق دنے تے اندر تے تبو وانگو تانے ہو دل دا محرم کوئی نہیں ملیا جو ملے تارم جو پتھانے ہو۔ جب میں پہلے سال آیا اور سے بھی کٹ تھا، دوسرے سال آیا اس میں اضافہ، تیسرے سال الحمدللہ ہر سال بڑھتے جاتا۔ ریاض سلطان صاحب سلطان باؤ سے ریاض سلطان دونوں بھائی ہیں، ان کا والد صاحب بھی حضرت تھی، 50 سال پہلے تشریف لے آئے۔ میں والد صاحب کا مرید ایسا ہوا، پہلے میں بھی مرید تھا، انہیں بھی دعا ہے تو اگلے دن ایک جنازہ تھی کہ تشریف لے آئے، میرے کو بیٹھے، میں نے سیاتا نہیں کیونکہ اس وقت چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، جوان تھا، ابھی تک سفید داڑھی ہوگی، تو میں مسابقہ کرنے لگا تو میں نے تعارف کرایا تو میں نے ادب کیا، میں نے کہا مجھے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، تو پھر جنازہ پڑھ کے بعد بیٹھے تو میں دس رہے سن فرما رہے سن 50 سال پہلے میں آیا تھا، ہمارے مریدہ بھی آپ ہمارے اندیار کی محبت کرتے تھے، میں کہ زمین میری پیاسی تھی تے کرتی تھی، جب مرشد ملا ایک نہ ڈٹھے ہمیں صبر نہ آوے کیوں ہو کسی واسطہ جاؤ ایک اقتدار مرشد کامل دامن لکھ رو آتا فرمانے لگے میں باہر ہوں 100 ملکہ میں سے بھی ہے اٹھن کی ضروری نہیں بنتی ہے، کون ہے ساتھ میں لے کے پیر تک نبی کا غلام نظر آ دور والے کتنے سے بھی ہے، کیا کہتے ہیں ہمیں تو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے، تو فرما رہے تھے 100 ملکہ میں سے بھی ساتھ میں لے کے پیر تک نبی کا غلام نظر آ۔ پچھلے دن ایک مفتی صاحب بہت بڑا اس کا مدرسہ ہے، وہ داسرہ تھی، میں مجدد پاک کی کتاباں پڑھیاں، غلام روم کیا پڑھیاں، پھر اس زمانے میں بزرگ ہوتے تھے نکاح کرتے تھے کہ مدد روم پھیر کے رکھتے تھے، آج وہ کدھر کے بزرگ کہتے ہیں میں سارے استانہ دیا، جو پیر دی داڑھی رکھی تو مریدی نہیں ہے، جو مریدی رکھی تو پیر دی نہیں ہے، جو پیر نماز پڑھتا تو مرید نہیں پڑھتے، جو مرید پڑھتا تو پیر نہیں پڑھتے۔ ایک استانہ میں نے نہیں دیکھا جس سے مکمل شریعت کی پابندی ہو۔ کہہ رہے ہیں میں عمرے سے گیا، لوگوں نے اپنے ساتھ لکوائے ہوئے، لیکن اس ملک کی سی سیفیاں نے سارے ہی بچی ہوئی ہیں، نہ سر لکوائے ہوئے ہیں، اس جگہ سے بھی اسے طرح ساتھ ٹوپیاں دسانا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا یار یہ اصلی لوگ ہیں، یہ اصلی ہیں، کیوں خیرہ کا نشان پسندی نہیں کر دے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا موت یا سنگ ہو جا۔ پھر انہوں نے بڑھنا کیا، پھر سے کرتار صاحب میرا دماد ہے ماشاءاللہ، پہلی مرید کرتا سی، پھر آج اس کا مرید ہویا، ان کا مرید ہویا ہے تو کہہ رہے میں رسمی بڑھیا تجریدہ کرنا ہوتا تھا، میں 6 دار اور رسمی تجریدہ سے دل بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے تو آج سیفی پھاندار پہنچے ہیں، ایک مرید آج ہزاروں سے مرید ہو چکے،
ساری زندگی مرید کا مرید ہے، ناگے کا پتہ ہے، نہ پیچھے کا پتہ ہے، مرید ہے، ہم مانتے ہیں، شکر الحمدللہ، لیکن کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ خرابی ہے. کیوں نہیں داڑھی پوری کرانا؟ خرابی ہے. یہ کہ اپنی طبیعت دی شریعت ہے کہ شریعت دی طبیعت یہ اللہ کا فضل دین ہے. اس واسطے شکر الحمدللہ اس دور میں عام مرشد تشریف لایا. آج کلمہ تھا کرنا صاحب نے تو مرید ہے تو میدے تھی اسلام آباد 3 کنالہ جگہ نہیں کہ سرکار جگہ تھوڑی ابھی 20 کنالہ جگہ وہ بھی تھوڑی ہو گئی. 400 بچہ پا رہے ہیں تقریباً 100 بچی پا رہی. یہ سب 63 بچہ نے کرنا صاحب کے ساتھ تو جا کے مستقبل چھوڑا ہے. یہ مرید ہے. ہاں اور 87 لاکھ روپے آپ نے پوری دنیا تو تھے بچہ دیکھا حق میں کرنا صاحب سے ہوتا ڈاکٹر کو پوری دنیا تو تھے. وزیر ڈاکٹر کا بچہ بیمار ہو گیا مصر انہوں نے چیک کیا بھائی اچھا ڈاکٹر کہنا ہے پوری دنیا تو تھے دیکھا تھا کرنا صاحب آدمی رئیس شریف نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ ریل ہو گیا آگے پتہ کیا سپیشل فوجی پیارا لے کے گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اردو تبدیل کیتا ہے گاڑی خراب نہیں ہوتی مٹی والے ڈیزل والی ہو نا تو پٹرول پا دیتا ہے گاڑی کا بنا کر صرف تھوڑی سی تبدیلی ہوئی. اسی طرح کرنا صاحب کہہ رہے میں نے بچے کا دو تبدیل کیا بچہ ٹھیک ہو گیا. اور اگر 87 لاکھ روپے ہم دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر یا کورس کراؤ یا دوسری کورس لیکن الحمدللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب نے میرے پاس ٹائم نہیں. آج لوگ باہر جاتے ہیں پیسے لا کے نوکریاں بھی نہیں ملتیاں دوڑے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے پتہ چلتا ہے راہ پہ جانے نہیں جواب دے رہا. اس واسطے میرے بیٹے ہو ایک پیچھے میں آیا تھا بچہ دعا کروں میں انجینئر پڑھنا ہے اسلام صاحب سے بچہ ہے وہ بچہ ہے چلا گیا. میں اللہ کا بندہ تو دعا کرا یہ کون سی چیز اور سن رہا ہے کہتا نانا میں دعا کرا نانے والے جو میں ملے تو میرے نانے دور سو رہے ہیں کچھ چودھری جب ڈاک لے کر میرا کوئی دعا مانگ رہا ہے. آج ضرورت کیوں ہو رہا ہے انہوں نے خدمت کی دیے. آج الحمدللہ بچے عالم دین ہے. اگر عالم دین ہوتے آج فکر یہ ہوتا